ہمارا کامیابی کا جو کرائٹیریا ہے وہ لوگوں کا الگ الگ ہے. تو آج ہم بات کریں گے کہ گھر، گاڑی، بنگلہ اور پیسے لانے سے شاید لوگ کامیاب اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. تو کیا صحیح بات ہے کہ نہیں؟ تو یار اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ کے پاس بہت زیادہ پیسے آ جاتے ہیں، بہت زیادہ کیا کہیں گے، گاڑیاں اور اچھا ویل سیٹل دنیا میں ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں. تو کیا خیال ہے اس کے بارے میں آپ کا صاحب بھائی؟ دیکھیں، جہاں تک کامیابی کی ڈیفینیشن ہے نا، یہ میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہر انسان کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہے. ہر بندہ مختلف چیز کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ فلاں چیز جو ہے وہ کامیابی ہے. اگر بینگ اے مسلم آپ دیکھیں تو ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم دنیا میں بھی کسی حد تک سکسیزفل رہیں اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے سکسیزفل رہیں. تو بینگ اے مسلم تو ہماری یہ کامیابی ہے. اگر آپ کسی نان مسلم سے بات کریں تو اس کی ڈفرینٹ وہ ہوگا، پرسپیکٹیو ہوگا کامیابی کا، کہ وہ کس طریقے کی چیز کو کامیابی سمجھتا ہے. اور پھر ود ان اے سوسائٹی بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں کامیابی کے ڈفرینٹ آپ کو جو ہے نا وہ ملے گی. وہ ہر طریقے سے بندہ اس کی الگ تعریف پیش کر رہا ہوگا کامیابی کی. تو میرا خیال یہ ہے کہ کامیابی جو ہے نا وہ انسان کے اپنے اندر ہے، کہ وہ انڈیویجولی کس چیز کو کامیابی سمجھتا ہے اور اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرتا ہے. اب اس کی مثال آپ دیکھیں کہ ایک اگر آپ لیبر ہے، ایک مزدور ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتا ہے سارا دن؟ وہ اس نے اینٹیں اٹھانی ہے، پتھر اٹھانا ہے، اس طرح کے کام کر رہا ہے کام. اب اس کا جو استاد ہوتا ہے یا جو مستری ہوتا ہے، جب ہم نے دیکھا ہے کہ گھر بناتا ہے، اس کو مزدور کی نظر میں یار اگر میں یہ سب چیزیں سیکھ لوں اور میں یہاں تک پہنچ جاؤں اور میں ویسا کام کرنے لگوں جیسا میرا استاد کرتا ہے، تو اس کی نظر میں یہ کامیابی ہے. اس کا اپنا ایک ڈومین ہے، اس ڈومین کے اندر وہ سوچ رہا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ اسکلز میرے پاس آ گئیں اور میں آج اگر 1000-1500 روپے لے رہا ہوں اور میں یہ اسکل سیکھ لوں گا جو میرا استاد کرتا ہے اور میں یہ کام کرنا شروع کر دوں گا، میں اس اسٹیج پہ پہنچ جاؤں گا، میں اپ گریڈ ہو جاؤں گا اور میں 1000-1500 کی جگہ 3000 روپے لینے لگوں گا، تو یہ میری کامیابی ہے. تو اسی طریقے سے اس بندے کی نظر میں ایک کامیابی کا کانسیپٹ یہ ہے، اور اسی طریقے سے ہر بندے کی نظر میں کامیابی کا کانسیپٹ اپنا ہے. تو وہ آپ کسی کامیابی کو کسی ایک چیز میں آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ کامیابی بیسکلی کیا چیز ہے. کامیابی ود ان مطلب اس کے اپنے اندر ہے کہ وہ کیا سمجھتا ہے کامیابی کے لیے، وہ کس طریقے سے کس چیز کو وہ کامیابی سمجھتا ہے، اور اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اس کی جو ہے وہ اسٹرگل کس طرح سے کرتا ہے. یار میرے خیال سے تو جو میرے لحاظ سے میری کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی آپ جو آپ کام کر رہے ہیں، آپ کا زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. پہلی بات یہ، وہ پیسے نہیں ہونے چاہیے. پیسے آ جائیں تو اچھی بات ہے، مطلب اس کے پیچھے وہ زندگی آسان ہو جاتی ہے، لیکن مقصد پیسے نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال سے مقصد کوئی آپ دیکھیں، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی انسان کے ساتھ اور بھی دنیا میں جانور رہتے ہیں. بالکل. تو وہ لوگ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی صبح اٹھتے ہیں، کھانا وانا ڈھونڈتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، گھر بناتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں. تو اگر انسان بھی اب یہی کرتا رہے گا تو ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں، یہ چیزیں تو ہیں کہ وہ جو انسان کی ضروریات ہیں نا وہ تو انسان کے ساتھ چل رہی ہیں. اب اس نے کھانا کھانا ہے، اس نے اپنی فیملی کو مینٹین کرنا ہے، اپنے لائف اسٹائل کو مینٹین کرنا ہے، اپنی پروفیشنل لائف کو مینٹین کرنا ہے. یہ ساری چیزیں ضرورت ہیں، اور ان سب ضرورت کے پیچھے آپ کو فائنینس نظر آتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ ساری ضرورتیں بھی پورا کرنا چاہو اور موجودہ دور میں آپ کہو کہ یار یہ سب کچھ میں پیسے کے بغیر کر لوں گا. تو یہ امپاسبل بات ہے. پیسہ اس وقت دنیا کی ایک حقیقت ہے ان ساری چیزوں کو چلانے کے لیے، ٹھیک ہے. ہاں، مقصد ہمارا یہ نہیں ہونا چاہیے. مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم جس چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں بینگ اے مسلم، کہ ہم دنیا میں بھی جو ہے وہ رہتے ہوئے کامیاب رہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں. تو اس کے طریقہ کار یہی ہے کہ ہم جو دنیا میں جو بھی کام کر رہے ہیں وہ دنیا کے کام ہمیں دنیاوی کامیابی بھی دیں، اور اس میں ہم حلال حرام کی تمیز رکھتے ہوئے آخرت کی کامیابی کو ہم کلیئر ابھی سے بنا لیں. ایسا نہیں ہو کہ ہم یہاں جو کامیابی دیکھ رہے ہیں اس کے لیے ہم کچھ بھی کرتے چلے جائیں. یعنی اگر میں نے بہت زیادہ انکم جنریٹ کرنی ہے یا میں نے بہت زیادہ پراپرٹی کرنی ہے تو میں اس کے لیے کچھ بھی کر دوں. تو ایک اس لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے اگر دیکھیں تو وہ ایک کامیابی ہے کہ میں نے بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے امپائرز کھڑے کر لیے ہیں، لیکن یہ کہ وہ آخرت کے لیے بیکار ہو گیا. تو اگر ہم اس سینیریو میں دیکھیں تو ہمیں آپ کی بات کو میں سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم اس کو کامیابی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ وقتی کامیابی ہے.
اور جو ان ساری چیزوں کو چلانے کے لیے جو ہمیں کامیابی چاہیے وہ ظاہر ہے اس کے لیے پیچھے فائنینس ہے، وہ ساری چیزیں، لیکن اس کو آگے ہمیں جب چینلائز کرنا ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی کامیابی جو ہے وہ دنیاوی اور جو ہمیں لائف ہیئر آفٹر جو ہے وہ ساری چیزیں ہمیں بھی مد نظر رکھنی چاہیے. میں جہاں تک سمجھتا ہوں نا کہ مسلمانوں کو اللہ نے جو کامیابی کا مقصد دیا ہے نا وہ بڑا اچھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو کامیابی جب تک آپ کی نہیں ہوگی جب تک آپ آخرت میں اللہ کے سامنے مطلب کامیاب نہ ہوئے. بالکل. اس سے فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی دنیا بھی اچھی رہتی ہے، دنیا میں بھی آپ سب کے ساتھ اچھے رہتے ہیں. دوسرا یہ کہ دنیا میں جیسے کسی کے پاس جیسے پیسہ کسی نے مقصد بنا لیا تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے پیسہ بنا لیا، اب اس کے پاس پیسے بھی آ گئے، سب آ گئے، تو بھی وہ ڈپریس رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یار وہ بولتے ہیں اب ہم کیا کریں، پھر وہ الٹے سیدھے کاموں میں لگ جاتے ہیں. اور اس کی دوسری سائڈ یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ چیزیں نہیں ملتی اور وہ اس کو لگتا ہے کہ یار اب تو میری زندگی اتنی گزر گئی کہ اب میرے پاس پیسے آ بھی جائیں تو میرے کسی کام کے نہیں، تو وہ ڈپریس زندگی گزارتا ہے. اسی طرح دیکھیں پھر خودکشیاں بھی ہوتی ہیں. میرے خیال سے مقصد کلیئر کرنا ہے نا کامیابی کا، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اس وجہ سے. وہ اسی طریقے سے ہے نا کہ جو دو چیزیں آپ نے ڈسکس کی نا کہ ایک بندے کے پاس پیسہ آ جاتا ہے زیادہ اور پھر وہ سب کچھ کر چکا ہوتا ہے. جب سب کچھ آپ ایسی اسٹوریز پڑھتے ہیں اکثر کہ بڑے بڑے جو سیلیبریٹیز ہیں انہوں نے سب کچھ اچیو کر لیا لیکن وہ ڈپریسڈ ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اس لیے ہے کہ وہی چیز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ان دونوں چیزوں کا کمبینیشن نہیں بنے گا نا کہ ہم نے دنیاوی کامیابی حاصل کرنی ہے اور اس کے ہی مطابق ہمیں آخرت کی کامیابی ملے گی کہ دنیاوی کامیابی جو حاصل کی تھی اس کے ذرائع کیا تھے، اس کا طریقہ کار کیا تھا، اسی کے اکارڈنگلی ہمیں آخرت کی کامیابی ملے گی. تو وہ جب دونوں چیزوں کا کمبینیشن ہوگا تو پھر دنیا کی کامیابی جو ہے آپ کو ڈپریس نہیں کرے گی. اگر ہم اسی طریقے سے دیکھیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھ لیں، صحابہ کرام جو بہت زیادہ مالدار تھے، ایسے بھی صحابی تھے جو بالکل غریب تھے جن کے پاس کھانے کو بھی نہیں تھا، اور ایسے بھی تھے جو ایکسٹرا آرڈنری مالدار تھے، جس میں آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں جو کہ بہت بڑے مالدار لوگوں میں سے تھے. تو وہ دین کے کام کر رہے تھے لیکن وہ دنیاوی کامیابی بھی حاصل کر رہے تھے. انہوں نے جو اتنا پیسہ بنایا تھا تو کیا وہ سارا دن بیٹھے رہتے ہوں گے اور وہ ڈپریشن بیسیکلی سب بولتے ہیں نا کہ امیروں کی بیماری ہے، تو ڈپریشن مطلب اسی لیے ہوتا ہے. وہ ڈپریشن اس لیے کہ اگر آپ اس پیسے کو اس کامیابی کو صرف دنیا سے جوڑتے رہیں گے کہ بس میں بلینئر بنتا چل جاؤں اور پھر ملٹی بلینئر ہو جاؤں تو وہ پھر تو آپ ڈپریس رہیں گے. لیکن صحابہ کرام کی ایگزامپل میں نے آپ کو اس لیے دی کہ انہوں نے بھی پیسہ بنایا اور وہ اس وقت کے ملینئر یا بلینئرز ہی ہوں گے جتنی دولت ان کے پاس تھی. آپ ہسٹری دیکھیں پڑھ کے تو، لیکن اس دولت کو اور اس کامیابی کو انہوں نے آخرت والی کامیابی کے ساتھ انٹر کنیکٹ کیا ہوا تھا. تو انہیں پتہ تھا کہ یہ کامیابی ہے لیکن یہ ٹیمپریری ہے، مگر اس کے ہی استعمال سے میں جو ہے وہ آخرت کی کامیابی کو اب لوگ بولیں گے تم لوگ کے پاس پیسے نہیں ہیں اس لیے تم ایسی باتیں کر رہے ہو. امیر لوگ ہوتے تو تم لوگ ایسی باتیں نہیں کرتے. امیر ہوتے تو کیسی باتیں کرتے بتائیں آپ. نہیں یار چلے اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، لیکن اتنے پیسے ہیں کہ ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ کوئی پرابلم الحمد للہ. تو بھی میں میرے خیال سے میں یہی بولتا کیونکہ میں نے امیر لوگوں کو دیکھا ہے ڈپریس ہوتے ہوئے، اور جتنی بھی اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ بھی کریں جو سوسائڈز ہوئی ہیں وہ اتنے امیر تھے کہ آپ جیسے ہمارا جو خواب ہے جی کہ ان طرح کی لائف سٹائل ہم گزاریں، مشہور بھی ہیں امیر بھی ہیں، تو جب وہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب واقعی بھائی کچھ گڑبڑ ہے اس کے اندر. وہ گڑبڑ یہی ہے نا کہ انہوں نے آخرت والی کامیابی کو اس والی کامیابی کے ساتھ انٹر کنیکٹ نہیں کیا ہے. وہ اس کامیابی کو الٹیمیٹ سمجھ رہے ہیں. جب آپ اس کامیابی کو الٹیمیٹ سمجھیں گے پھر تو آپ ڈپریس ہوں گے. دوسری چیز جو ہم ابھی شروع میں ڈسکس کر رہے تھے نا کہ کامیابی، جس طرح میں نے بتایا ہر بندے کا ویژن الگ ہوتا ہے کامیابی کا، لیکن ہمیں کوئی نہ کوئی ویژن رکھنا چاہیے. ایک مزدور بھی کامیابی کا ویژن رکھتا ہے، بغیر ویژن کے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا. ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ یار ویژن ہونا چاہیے، آپ بڑی کامیابی کی طرف جائیں، اس سے بڑا ٹارگیٹ اچیو کریں، اس سے بڑے گولز اچیو کریں. تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی پڑھے لکھے کے لیے ہی ہے یا کسی بہت بڑے بزنس مین کے لیے. ہر بندہ اپنے اسٹیج کے اوپر اگر اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے اپنا ایک ویژن بنائے اور اس ویژن کو آگے بڑھاتا چلا جائے تو اس کو اپنے ڈومین میں کامیابی مل سکتی ہے. اور پھر جیسے جیسے وہ آگے بڑھے گا وہ اس ڈومین سے اگلے ڈومین میں پہنچ جائے گا. تو کامیابی جو ہے وہ اسی طریقے سے کہ وہ آگے چلتا چلا جائے گا اور وہ ہر بندے کے لیے ہے. ہر بندے کو اپنا ایک کوئی نہ کوئی اپنا ڈومین اور کریٹ کرنا پڑے گا اور اپنا ویژن کریٹ کرنا پڑے گا، اور اسی ویژن کے آگے اس کو جو ہے نا اس ویژن کے لیے پھر اس کو کام کرنا ہوگا. چلیں یار ٹھیک ہے. تو پھر ابھی آپ کا کیا مقصد ہے کامیابی کا؟ آپ کا کیا مقصد ہے؟ آپ نے کیا رکھا ہے اپنے کامیابی؟ آپ بھی مطلب یہ بتائیں کہ یہ میرا ہو جائے گا نا تو میں سمجھوں گا میں کامیاب ہوں.
اگر دنیاوی طور پہ پوچھیں تو میں نہیں سمجھتا کہ دنیاوی اور اخروی نہیں ہوتا مسلمان کا بھائی، ایک ہوتا ہے. نہیں دیکھیں، نہیں مسلمان جب بھی وہ الائن کرتا ہے دنیا کو اس سے اندر. مسلمان کا ہی تو دنیاوی اور اخروی ہوتا ہے. اگر آپ دونوں چیزوں کو کنیکٹ نہیں کریں گے تو بیکار ہے. جب اگر مجھے پوچھیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ فلاں چیز تک میں پہنچ جاؤں تو کامیابی ہو جائے گی فلاں چیز، تو اگر دنیاوی طور پہ دیکھیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس کا ٹارگیٹ ہے اور اس ٹارگیٹ تک پہنچ کے آپ بولیں گے کہ بس ٹھیک ہے آج سے میں نے ریٹائرمنٹ لے لی، اب میں کامیاب ہو چکا ہوں. آپ نے ایسے کتنے لوگ دیکھے ہیں جو اپنی فیلڈ میں ریٹائر ہو چکے ہیں، تو کیا وہ کامیاب ہو چکے ہیں؟ ان کو لگتا ہے کہ وہ ریٹائرڈ ہو گئے تو کامیاب، وہ ریٹائرڈ کے بعد بھی کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایز اگر پرسنلی آپ مجھ سے پوچھیں تو میری بھی یہی ہے کہ اس کا کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے دنیاوی کامیابی کا. آپ جتنی زیادہ اسٹرگل کر سکتے ہیں اتنی زیادہ اسٹرگل کریں، اور جتنی زیادہ کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں اتنی حاصل کریں. ایک چیز یہ، دوسری کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دے کے دنیا میں بھیجا ہے نا، میرا پرسنل بلیو ہے ان ساری صلاحیتوں کو انسان کو اس دنیا میں استعمال کرنا چاہیے. ہمارے سے آدھے سے زیادہ ہمارا، میں کہتا ہوں 50% سے زیادہ ہمارا وہ طبقہ ہے جس کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے اندر صلاحیتیں کیا ہیں. ایک چیز. دوسری چیز یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس کو ان صلاحیتوں کو استعمال کرنا چاہیے. کچھ سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے، کچھ اور چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کو اپنے ٹیلنٹ کو استعمال نہیں کرنے دیتی. تو جو صلاحیتیں آپ کو اللہ نے آپ کے اندر دے دی ہیں، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں حلال طریقے سے، تو وہ ساری صلاحیتیں آپ کو استعمال کرنی چاہیے. اور یہ میں نے دیکھا ہے، کیونکہ میں خود ایک چیز میری آبزرویشن میں ہے تو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنی صلاحیتیں استعمال نہیں کرتے. آپ کو جس چیز میں صلاحیت اللہ نے دی ہے نا، آپ اس صلاحیت کو لازمی استعمال کریں اس دنیا میں. چلو میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں اپنے پوائنٹ سے بتا کے، جو میرا مقصد ہے. میری جو ڈیفینیشن ہے بالکل سکسیس کی وہ یہ ہے کہ بھائی میں خوش رہنا چاہتا ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں. بالکل. تو میں اپنے جتنے بھی گولز ہیں اس طرح الائن کرتا ہوں کہ میں وہ خوش رہنا آپ بعد میں بھی. زبردست. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جانور اور انسان میں ڈفرینس میں چاہ رہا ہوں کہ میں جانوروں جیسی زندگی نہ گزاروں. کم سے کم جانور مجھے دیکھیں یا کوئی انسان مجھے دیکھے تو ہاں یار یہ انسان کا کچھ الگ کیا ہے اس نے. تو یہ ہے بھائی کامیابی کی ڈیفینیشن ہونی چاہیے یہ میری طرف سے. باقی آپ لوگ کی کیا ڈیفینیشن ہے وہ آپ بتائیں کمنٹس میں. اور کمنٹس آج کل میں دیکھ رہا ہوں بڑے عجیب سے آ رہے ہیں، تو کوئی اگر کریٹیو یا کوئی اچھا کمنٹ ہے فیڈ بیک تو اس کو انٹرٹین کریں گے. باقی فضول کمنٹ کر کے آپ اپنا ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں اور میرا بھی. ٹھیک ہے. اوکے، اللہ حافظ. فضول کمنٹس